آگے بڑھائیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تاجر ونگ لاہور پی ایم ایل این کی جانب سے جو پریزیڈنٹ ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور تاجر برادری کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے, ان کے مسائل کو کس طرح حل کرانے کی کوشش کی جائے گی, اس پر بات ہوگی. السلام علیکم عرفان صاحب, کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا مبارک ہو آپ کو بہت بہت. پورے لاہور کی تاجر ونگ کا آپ کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, کیا منشور ہے, کیا ارادے ہیں, کس طرح سے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ تاجر جو ہے نا متحد نہیں ہے, مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. میری سب سے پہلی کوشش ہوگی کہ تمام جو تاجر ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا جائے, ایک بینر تلے لے کے آئیں. کیونکہ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ کی پاور کنسولیڈیٹ نہیں ہوگی, آپ اپنی بات کو نہیں منوا سکیں گے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے بیسیکلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تاجروں کو بانٹا جائے تاکہ وہ سب کے ساتھ اپنا اپنا کر کے اور آسانی کے ساتھ کام کر دیں. میری سب سے پہلے کوشش ہوگی تمام تاجر ایک بینر کے نیچے اکٹھے ہوں, اپنی بات کو جا کے کر سکیں. دیکھیں بے شمار مسائل ہیں, بے شمار پرابلم ہے ڈے ٹو ڈے جو کہ لوگوں کو درپیش ہیں. کچھ ہمارے مسائل تاجروں کے پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ ہماری انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ انکم ٹیکس کے محکمات کے ساتھ ہیں, کچھ ایل ڈی اے کے ڈی جی کے ساتھ ہیں, کچھ بادشاہ کے ساتھ ہیں, کچھ لیسکو کے ساتھ ہیں. یہ میں نے جب ملاقات کی, حمزہ صاحب نے جب مجھے بلایا تو میں نے سب سے پہلے بات اس چیز کی میں نے کہا جی سب سے پہلے جتنے ڈی جیز ہیں سب سے ہماری ملاقات کرائی جائے, ان کے ساتھ ان کو انسٹرکٹ کیا جائے کہ ہم نے جو جائز بات کرنی ہے اس جائز بات کو انہوں نے مانا. ہم نے انشاءاللہ ناجائز بات کرنی کوئی نہیں, ہم نے جائز بات کروانی, لوگوں کے مسائل حل کروانے, اور وہ اس وقت ہوں گے جب آپ ان محکموں کے ساتھ 1 to 1 ہوں گے. بالکل صحیح, اور یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف حصوں میں تاجر برادری بڑھ چکی ہے تو ان کے مسائل بھی اسی طرح سے مختلف ہیں. کسی مارکیٹ کے کوئی مسائل ہیں تو کسی مارکیٹ کے کوئی مسائل ہیں. ایک چھت پہ لے لانا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ مشکل ہے بٹ یہ ٹاسک ہے بیسیکلی, اور انشاءاللہ اس ٹاسک کو میں نے پورا کرنا ہے. میرا الحمدللہ میں ایکچولی لاہور کا پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں 2005 سے 2008 تک, اور پھر میں لاہور کا چیئرمین بھی رہا ہوں, میں پیاف کا بھی چیئرمین ہوں. جی بالکل. تو ایک لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, اور الحمدللہ لوگ ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ایک اچھا چلتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ تمام دھڑے جو ابھی علیحدہ اپنا اپنا چل رہے ہیں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. شروعات کہاں سے کریں گے؟ شروعات ہم جی لاہور سے ہی سب سے پہلے سٹارٹ ہونا ہے. ہمارا گلبرگ بورڈ ہے, وہاں پہ بھی 2 دھڑے تھے, وہ میں نے الحمدللہ کل ان کو میٹنگ کر کے ان سب کو اکٹھا کر دیا. اسی طرح مختلف مارکیٹس ہیں, مختلف لاہور کے 5 ڈویژنز ہیں آپ کو پتہ ہے, ان تمام زون میں علیحدہ مختلف لوگوں کی چل رہی ہوتی ہیں. ہر مارکیٹ میں 1 دھڑا 2 دھڑے آپس میں چل رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان سب کو ہم ایک بینر کے نیچے لے کے آئیں گے, اور مجھے امید ہے کہ میری بات کو لوگ رد نہیں کریں گے, میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, انشاءاللہ ان کے معاملات کو حل کروائیں گے. پچھلی بار بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے مجھے بلایا انارکلی والوں نے, جی 2005 کی بات ہے. اس وقت چیئرمین تھے وابڈا کے, ہمارے بڑے ہی اچھے میرے ذاتی تعلقات تھے ان سے, طارق حمید صاحب تھے. ہم نے ان کو بلایا, ہم نے کہا جی مہربانی کریں, یہ انارکلی میں آئے دن ذرا سا لوڈ ہوتا ہے تو یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے, تو مہربانی کریں ہمیں نئے ٹرانسفارمر لگا کے دیں. انہوں نے کہا جی کہ ٹرانسفارمر تو لیسکو نہیں لگاتا یا اپنا گورنمنٹ نہیں لگاتی ہے, تو آپ سب لوگ پیسے ڈالیں گے تو ہم کریں گے. میں نے کہا جی یہ لوگ سارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, تو آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر, اس کو آپ بیئر کریں. اور انہوں نے مہربانی کی, 6 ٹرانسفارمر 600 kVA کے انہوں نے فری میں لگا کے دیے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح ہم اس بار بھی لوگوں کے جو مسائل ہیں, لوگوں کو جو پولیس کے ساتھ مسئلے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس میں پولیس ان کو تنگ کرتی ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے مسائل نہیں ہونے دیں گے. ان کے اپنا مارکیٹ کے اندر جو ان کے رہنما ہیں ان کے ساتھ پولیس کا لائزن کروائیں گے, ہم کمیٹیاں بنائیں گے تاکہ ان کے مسئلے ان کی مارکیٹ میں حل ہوں, ان کو جانا نہ پڑے. بالکل. ایسے لاہور میں بہت سی مارکیٹس ہیں اور ہر مارکیٹ کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اپنی ڈیمانڈز ہیں, اپنے مسائل ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اندرون سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں پر اور طرح کے مسئلے ہیں, وہاں انکروچمنٹ کے بہت پرابلمز ہیں, وہاں پارکنگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر ہم لبرٹی سائٹ پر آ جائیں تو یہاں اور طرح کے ایشوز ہوں گے, یہاں پر بھی ڈیفرنٹ, ظاہر ہے ایریا کے مطابق بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اتنے سارے مسائل جب حل ہو جائیں گے تو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کرائیں گے؟ فار ایگزامپل اگر پارکنگ کی ہم بات کریں تو کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کرایا جائے گا؟ پارکنگ پلازا کے لیے آپ کو شاید نہیں پتا, میں نے
جو نا 18 پارکنگ پلازا لاہور کے لیے ایک بنا کے سمری بھیجی تھی جب میں وی پی تھا لاہور چیمبر میں. میاں صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی, الحمدللہ اس کے اوپر ورکنگ بھی ہوئی. ابھی اس میں 3 سے 4 بنے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ٹینور میں ہم باقی کے جو 14 ہیں ہم نے بنوانے ہیں. پارکنگ پلازا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹریفک کے معاملات لاہور میں بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے اور جب غلط پارکنگ ہوتی ہے اس سے ٹریفک کے مسائل بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میاں صاحب اس بات کو سمجھتے ہوئے, اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ہمارے معاملات کو, ہماری اس چیز کو ضرور حل کروائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے. لیکن دیکھیں نون لیگ کی حکومت کو اب یہ 7واں سال ہے, 8 سال مکمل ہونے والے, 9واں سال ہے, 10 سال مکمل ہونے والے پنجاب میں. ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کہ شالمی کی بات کر لیں, آپ اکبری منڈی کی بات کر لیں کہ وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے عام لوگ جانا کیونکہ اس قدر رش ہوتا ہے, اس قدر پارکنگ کا مسئلہ, اس قدر ٹریفک کا مسئلہ ہے, سارٹ آؤٹ ہی نہیں کرایا جا سکا. تو ایک دم سے کیسے, کیا کوئی جن آئے گا جس اس کو حل کر دے گا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے اگر آپ اس کو 9 سال کے اس پیریڈ میں لے کے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں پاپولیشن کتنی تھی. لاہور از ایکچولی ہب آف پنجاب. تمام چھوٹے شہروں سے لوگ مائیگریٹ کر کے لاہور میں آ رہے ہیں کیونکہ جابز یہاں اویلیبل ہیں, بزنس یہاں پہ ہیں, تو وہ رش بڑھتا جا رہا ہے. اب لاہور کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ ہے. ابھی جو فگرز آ رہے ہیں سر وہ 2 کروڑ سے تجاوز کر چکے ہیں, 2 کروڑ سے اوپر 6 لاکھ. ابھی میرے خیال میں 1.5 ابھی اناؤنس نہیں ہوا لیکن جو فگرز آ رہے ہیں. 2 کروڑ اگر آپ سوچیں کہ 2 کروڑ بندہ ایک چھوٹے شہر میں آگے سما رہا ہے تو پھر مسائل بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ مسائل اب ختم ہو جائیں گے وہیں پہ رہیں گے, مسائل تو بڑھیں گے. جب لوگ آئیں گے, پاپولیشن بڑھے گی, چیزیں زیادہ آئیں گی, ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی تو مسائل بھی بڑھیں گے. تو یہ مسائل ایک دم نہیں ہوئے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے تو یہاں پہ 20-25 لاکھ کا لاہور تھا, اس وقت بالکل معاملات اور تھے. چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھی, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھی, وہ بھی چل جاتی تھی. اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام میاں شہباز شریف نے لاہور میں کروایا ہے, امیزنگ, نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں بہت کام کروایا ہے. جتنا آپ کا روڈ انفراسٹرکچر اب بہتر ہوا ہے کبھی آج تک نہیں تھا. میں لنڈن بھی گیا ہوں, میں مختلف ممالک میں گیا ہوں. اب یقین مانیے ہمارے یہاں سڑکیں ہمارے یہاں زیادہ بہتر ہیں اس سے. صرف پرابلم صرف ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے. ہم لوگ اپنی اس میں کیو کے ساتھ نہیں لگ کے آتے. ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے, گھر سے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں آگ بجھانے جانا ہے, اور تو وہ گھر جا کلچر کے بھی تو گورنمنٹ نے ڈیولپ کرنا ہے نا سر. وہ اس کو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں ہوگا. لیکن ایک چیز میں, یہاں سے لوگ وہاں جا کے رولز وائلیٹ کرنے کے بارے میں 10 دفعہ سوچتے ہیں, اشارہ نہیں توڑتے, لین اور لائن کا خیال رکھتے ہیں. یہاں پر کوئی بادریشن ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں پاکستان میں تو سب چلتا ہے. وہ کہتے ہیں جزا اور سزا. جب تک جزا اور سزا نہیں ہوں گے, قوانین سٹرکٹلی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا, یہ معاملے تو رہیں گے. اور ٹریننگ کا فقدان ہے, سچی بات ہے, ٹریننگ ہماری قوم کی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں. اور یہ پرابلمز جو ہے نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا ایک اور ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پروگرام, انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہو جس میں ہم نے کرنا ہے. ہم نے جو ووکیشنل جو ہمارے چاہتے ہیں کہ ووکیشنل کالجز یہاں بنے, لوگوں کو ٹریننگ دی جائے, نہ صرف ان کو اپنے ہنر سیکھنے کی ٹریننگ دی جائے بلکہ ان کو ایک ضابطہ اخلاق بھی بتایا جائے کہ آپ نے کیسے بات کرنی, کیسے کھڑا ہونا ہے, کیسے کیوں میں جاتے ہیں, آگے پیچھے نہیں دھکم بیل نہیں کرنی. یہ بھی چیزیں ضروری ہیں جو اس قوم کو بتانی پڑیں گی, جو ابھی تک نہیں بتائی ہیں. کمنگ بیک آن دا پارکنگ ایشو, سو ابھی جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس میں کس طرح سے پارکنگ پلازاز بنائے جائیں گے, کیسے مینیج کیا جائے گا پارکنگ کے دیکھیں پارکنگ پلازاز کے سارے پرنٹس بن چکے ہوئے ہیں. میں آپ کو بالکل ایک بات بتاؤں, اس میں سب کچھ ہمارا ہم نے ایلوکیٹ بھی کر دی ہوئی ہیں ایریاز کے, اس ایریا میں بننے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ جو ہمارا پاس جو 1 سال 1.25 سال ہے, کیونکہ دیکھیں پلازا ایک دن میں نہیں بن جاتا, اس کو ٹائم لگتا ہے. یہ آپ نے پارکنگ پلازا بنانا ہے, اگر 400-500 گاڑی کا, 600 گاڑی کا, 1000 گاڑی کا آپ نے پلازا بنانا تو آپ کو اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے. تو اس کو بنانے میں, اس کی کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے. اور انشاءاللہ ابھی تک جو مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ 2 سے 3 پلازے جو ہے نا اس کے لیے پوری ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے. اور یہ جو روٹری پارکنگ کا ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے گورنمنٹ نے, ایچرا میں تو لگا بھی دیا گیا, اس سے آپ کو لگتا ہے مارکیٹس میں پارکنگ کے مسائل حل ہوں گے؟ اس کے دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ وہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, ایک تو وہ ان بندوں کی ٹریننگ نہیں ہے. پاکستان جو انہوں نے بنائی ہے, ٹیم بنائی ہے, وہ ٹیم جو ہے نا وہ پوری ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کیسے لگانے, وہ عام بندے لگا کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پارکنگ کے اوپر ٹکٹ لگا دی.
اس طرح سے معاملات نہیں ہوں گے. ان کی پوری ٹریننگ کی جائے, ان کو پورا سمجھایا جائے کہ پارکنگ کرواتے کیسے تو ہیں. پھر یہ کنوے تو آپ نہیں کرنا نا گورنمنٹ یہ کو, کیونکہ انشاءاللہ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, اور اگر آپ ہی لوگوں کو تحفظات ہیں, مارکیٹ کے لوگوں کو ہی تحفظات ہیں, تو پھر کسٹمرز تو بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے اس میں میرے تحفظات ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور چیزیں اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہیں, بہت بہتر کی جا سکتی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس پہ اوپر بھی بات کریں گے. بالکل صحیح. تجاوزات کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر آپ لوگوں کو, تاجر برادری کو انتظامیہ سے شکایات ہوتی ہیں, اور انتظامیہ کو تاجر برادری سے شکایات ہوتی ہیں. سو یہ دونوں طرف سے ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے, اور آپ یقین کریں کہ شہر کا حسن گہنا رہا ہے ان تجاوزات اور انکروچمنٹس کی وجہ سے. اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی تجاوزات کی, یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو تجاوزات کا ہے. میں آپ کو بتا دوں 80% جو نا تاجر اس میں تجاوزات کے خلاف ہیں. کچھ عناصر ضرور ہیں جو کہ اپنی دہاڑی بنانے کے چکر میں کچھ وہاں شیخ صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اپنے پلازوں کے سامنے, اپنی دکانوں کے سامنے آپ نے ایک ٹھیلے والے کو کہہ دیا کہ اپنا پھٹا لگا لے, اور وہ جگہ تو کنزیوم کر لی, لیکن پیسے جو ہیں وہ اندر دکان کے اندر جا رہے ہیں, جو اسے منتھلی وصول کیا جا رہا ہے, یا جو بھی ریٹ طے کیا جاتا ہے. یہیں سے میں بات کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس اس کا کیا سلوشن ہے, اور انتظامیہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ وہ کس طرح سپورٹیو رہیں تاکہ انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ, ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص, اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں, تقریریں اور باتیں, ہنسنا کھیلنا, ملنا جلنا, آنا جانا, رنگ برنگے لمحے, گیت, گھٹائیں, برساتیں, نہر کنارہ, راوی کا پل, مال, مساجد, محل, مینارے, درویشوں کی رونق, کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں, شہر کہانی, آتے جاتے قصے, گلیاں, باتیں کرتے دن اور راتیں, سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں, اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال, حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں, ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام, ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تو دونوں طرف سے ہیں, انتظامیہ سے بھی شکایات ہیں تاجروں کو, اور انتظامیہ کو تاجروں سے بھی شکایات ہیں. اس میں دو چیزیں, کچھ کالی بھیڑیں ہماری اس میں بھی ہیں, ہماری تاجروں میں بھی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹس میں وہ رہنما لے کے آئیں, وہ صاف ستھرے لوگ لے کے آئیں جو کسی قسم کی دہاڑی سے پاک ہوں, اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ ورکنگ کر رہا ہوں. اور لاہور میں ہم ایک اچھے لوگ لے کے آئیں گے. جب اچھے لوگ لے کے آئیں گے تو اچھا اس کا رزلٹ نکلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 80 سے 85% اس میں انتظامیہ انوالو ہے. میں اس میں جو تاجر انوالو ہیں وہ بھی انتظامیہ کے بغیر نہیں کر سکتے, یہ 100% انتظامیہ کا ہی بنتا ہے. اس میں ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے,
ہم ایل ڈی کے ساتھ میٹنگ کریں گے, ہم اپنا ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں گے. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک سختی کے ساتھ عمل درآمد کرانا ہے. مجھے ایک چیز جو نا تھوڑی سی اس میں کھٹکتی ہے, جس کے لیے میں نے بات کرنی ہے اپنے لیڈروں سے, کہ ہمیں یہاں پہ جو ریڑی بان ہیں یا دوسرے جو بندے لگا کے بیٹھے ہیں, ان کا ایک جو نظام چل رہا ہے, ان کا کھانے پینے کا چل رہا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی جگہ مخصوص کرنی پڑیں گی تاکہ وہ ان کو بھی روزگار مل جائے اور چیزیں جو ریڑی بازار جو ہے ایک جگہ مختص کر دی جائے کہ وہاں جا کر تمام جو ہے وہ اپنے سٹالز یا جو بھی ریڑیاں ہیں وہ لگا سکیں, تاکہ مین بازار جو ہے وہ مین بازار بالکل کلین رہے. اور یہ انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ یہ یہاں پہ تجاوزات کا خاتمہ میں نے پہلے بھی کروایا تھا, لبرٹی مارکیٹ میں بالکل کروایا تھا. اب انشاءاللہ اس کو دوبارہ پورے اس طریقے سے کروائیں گے, ہم پورے لاہور میں کروائیں گے. لیکن دیکھیں عرفان صاحب, جب سے آپ نے کہا کہ کچھ آپ کی بھی کالی بھیڑیں شامل ہیں, اسی طرح سے میں تجاوزات اور پارکنگ کو اگر مکس کروں اور میں ایک مثال دے دوں, شالمی بازار کی مثال دے دوں, چھٹی کے اوقات میں, عید کا تہوار ہو, جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں, آپ جا کر دیکھیں سڑکیں آپ کو چوڑی نظر آئیں گی, اور آپ کام والے دنوں میں جب وہاں پر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, پوری ایک لین جو ہے وہ پارکنگ نے گھیری ہوتی ہے, جو تاجروں کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک پارکنگ کی لین جو کسٹمرز نے لگا دیتی ہیں, اور ایک لین جو ہے وہ فنکشنل ہوتی ہے. سو یہ بھی تو ان کو ہی ختم کرنا پڑے گا نا, تاجروں کو ہی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہاں بھی پلازا موجود ہے جس کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا پارکنگ کے لیے. اس پارکنگ پلازا میں جگہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کیونکہ اس کو خود وزٹ کیا, وہ ڈی پارکنگ پلازا کہلاتا ہے. اس میں ہر وقت جیم پیک ہوتا ہے, اور اصل میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا ایک منصوبہ تھا, پنجاب گورنمنٹ کا, کہ شالمی کو وہاں سے ہم لے کے شفٹ کریں گے دوسری جگہ میں. وہ منصوبہ کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سا پینڈنگ ہے. میرے خیال میں اس منصوبے کو آگے لانا چاہیے. جیسے ہم نے سبزی منڈی کو ہم لے گئے وہاں پہ, اسی طرح اکبری منڈی کو بھی یہاں سے شفٹ ہونا چاہیے, اسی طرح شالمی کو بھی یہاں سے شفٹ ہونا چاہیے. یہ بہت کنجیشن ہو گئی ہے, بہت. دیکھیں وہاں پہ کچھ تقریباً 35 to 40,000 شاپس ہیں شاہ عالم مارکیٹ میں. اب 35 to 40,000 جو لوگ ہیں وہ پیدل تو آتے نہیں ہیں, کوئی گاڑیوں پہ آتا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہے, تو وہ اس کو رکھنے کے لیے اتنی پارکنگ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو وہاں سے شفٹ کیا جائے. یہ دیکھیں ایک دم نہیں ہونا, اس کو گریجولی ہم سوچیں گے, کسی چیز کا ڈریم کریں گے تو اس کا رزلٹ آئے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس میں یہ بھی ایک کردار کرنا پڑے گا. نمبر 2, وہاں پہ ہمیں جگہ مخصوص کرنی پڑیں گی, پارکنگ کے لیے بنانی پڑیں گی. اور ادروائز یہ جو ایک کیوس چل رہا ہے, ایک جو یہاں پہ کنجیشن چل رہی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکے گی. بالکل صحیح. اچھا, کیا مسلم لیگ نون میں نئے چہرے بھی شامل ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں نیا خون تو ہر وقت آنا چاہیے, لینا چاہیے. دیکھیں جو نئی ہماری پود آ رہی ہے, وہ سب لوگ اب ماشاءاللہ جو جس ماحول میں بڑے ہیں, جس ماحول میں ان کا ہو رہا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی از ون اسپیکٹ جس کو ہم نے ابھی تک نظر انداز کیا ہوا تھا. یہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز آ رہے ہیں, جتنے بھی آئیں گے, سارے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بہراور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. تو ان کو آگے لانا چاہیے, چیزوں کو نیا خون شامل کر. انرجی والے لوگ جو ہے نا وہ ینگسٹرز ہی ہیں, ان کو لانا چاہیے, ان کو لا کے اپنا مختلف ٹاسک دینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ اچھے آئیں گے. ہماری 65% آبادی ینگسٹرز پہ مشتمل ہے, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جاپان میں چلے وہاں تو تقریباً 70% بوڑھے ہیں. اسی طرح آپ انگلینڈ میں چل جائیں, دوسرے یورپ میں چل جائیں, وہاں پہ یہ تو پاکستان کو اسکیچ ہے. ینگ بلڈ سے نئے سوچ, نئی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. عرفان صاحب یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن دوسری جانب ہائی کورٹ سے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے اور بتائیں گے دوہرے قتل کے کیس کے ملزم کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے. ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانیں گے. جی ملک اشرف بتائیے گا. بالکل, سپریم کورٹ لاہور جسٹری نے دورے قتل کیس کے ملزم مصطفیٰ رشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے. آج سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس منظور احمد ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو قتل کے ملزم مصطفیٰ رشید کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی, جس میں وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم پر تھانہ کوٹ نینا شکرگڑھ میں نواز اور شہباز علی کے قتل کا مقدمہ درج ہوا, اور اس کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں, لیکن اس کے باوجود اس کا چلان کر دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ تک اس کی درخواست ضمانتیں بھی خارج ہو چکی ہیں. عدالت میں وکیل صفائی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم درخواست کا حقدار ہے, چونکہ وہ 18 مئی 2016 سے جیل میں ہے. عدالت سے اصلاح کی کہ اس کی درخواست ضمانت منظور کی جائے. عدالت میں
مدعی مقدمہ کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم جو ہے اس سے کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی اور اس نے اقبال جرم بھی کیا ہے۔ مزید یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کی تفتیش میں ملزم قصوروار ہے اور اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء دلائل سننے کے بعد دوہرے قتل کیس کے ملزم مصطفیٰ رشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جی شکریہ ملک اشرف، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو، بتائیں گے سزائے موت اور عمر قید کے 2 ملزمان بری ہونے کا معاملہ، سیشن جج لاہور نے رہائی کی روپکار اٹک اور پنڈی جیل کو بھجوا دی ہے۔ شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی شاہین عتیق، تفصیلات بتائیے گا۔ سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ جی شاہین عتیق بتائیے گا، سزائے موت اور عمر قید کے 2 ملزمان کو بری ہونے کے معاملے پر جو ہے وہ روپکار اٹک اور پنڈی جیل کو بھجوا دی گئی ہے۔ جی اسپیشل عدالت انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 1991 میں دھماکہ کرنے کے الزام میں سزائے موت عمر قید کے 2 ملزمان رحمت علی عرف بابا اور غلام سخی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ بری کر دیا گیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا اور ریلوے پولیس نے 1987 میں دھماکہ کرنے اور کے الزام میں الگ الگ مقدمات جو ہے درج کیے تھے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے ان کو بری کرنے کا حکم دیا، جس پر سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی نے دونوں ملزمان کی رہائی کی روپکار اٹک جیل اور راولپنڈی جیل جو ہے وہ بھجوا دی ہے۔ جی شکریہ شاہین عتیق آپ کا۔ جی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ عرفان اقبال شیخ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون لاہور تاجر ونگ کے صدر، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ عرفان صاحب، ابھی بریکنگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا نئے چہرے بھی تاجر ونگ نون لیگ میں شامل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ نئے تاجر جو ہیں جو مختلف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے گا، وہ شامل ہوں گے؟ 100% کریں گے۔ ہمارا دیکھیں پہلے دن سے اس چیز کے اوپر ہے کہ ہماری جو نئی پود ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور اچھے بندے لے کے آنے چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہ جو ایک پرانے چہرے ہیں وہی چل رہے ہیں، اس کو ہم چینج کریں گے، اور وہ پرانے چہرے جو کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ، وہ اولڈ جو دیکھیں جو ایکسپیرینس بندے ہیں وہ تو ہمیں ہر صورت چاہیے کیونکہ ان کی ایک سٹینڈنگ بھی ہے، ان کا ایک اپنا جو اچھے نام کے ساتھ ہیں، جو اچھے اپنے اس کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ایسے بندے تو ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ نئے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے، مختلف مارکیٹس میں ساتھ لے کے آئیں گے۔ ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ نئی اپنا پود کے ساتھ شامل کیا جائے، مختلف مارکیٹس میں ان کو آگے فعال کیا جائے، اور وہ اسی چیز کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ نئے اپنے ینگسٹرز کو ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تنظیم سازی ہو گئی، تنظیم سازی کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ تنظیم سازی ہماری آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہماری لاہور میں 450 مارکیٹس ہیں، اور ابھی جو ٹریڈ ونگ ہے اس میں پورے طور پہ لوگ شامل نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ ہم نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام ایسوسیشنز کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اور ایک لاہور کی جو یونین بننی ہے، یا جو بھی ہمارا ٹریڈ ونگ بنے گا، اس کو ہم نے ایک مضبوط اسٹرانگ ہم نے ایک گروپ بنانا ہے، تاکہ تمام لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں۔ اور ویسے بھی جب آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے اور جب آپ انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ ان کے معاملات حل کریں گے، تو انشاءاللہ لوگ جوگ در جوگ اس میں شامل ہوں گے۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اس میں نہیں سمجھا، ہم تمام لوگوں کے پاس خود جائیں گے، تمام مارکیٹس کی خود وزٹ کریں گے، اور ہر مارکیٹ میں جا کے انشاءاللہ حلف لوں گا، تاکہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں اور لوگ ہمارے ساتھ چلیں، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اپنی بات گورنمنٹ کے ساتھ منوا سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت نے حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے، یا کس طرح سے اس کو شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ اکثر تاجروں کی جانب سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ ہم تو آلریڈی ٹیکس پے کرتے ہیں اور ہمیں پیسا جاتا ہے، جو ٹیکس نہیں پے کرتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا نہیں جاتا۔ دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری تقریباً 20 کروڑ کی ہم آبادی کہتے ہیں، ہمارے ٹیکس میں لوگ کتنے ہیں؟ 10 سے 10.5 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، اسیسیز ہیں۔ اب یہ اس کو آپ ریشو کو دیکھیں تو یہ 0.5% آف یور پاپولیشن بنتی ہے۔ جتنے بھی اچھے ملک ہیں، جتنے بھی آپ اپنا ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ملک آپ دیکھیں، ان میں منیمم اگر کوئی ایوریج ہے تو وہ ہے 10%۔ 10% مینز کہ اگر آپ 20 کروڑ کا ہے تو آپ کا 2 کروڑ اسیسی ہونا چاہیے۔ تو ہم اس میں 10.5 لاکھ پہ 10 لاکھ پہ کھڑے ہیں۔ ہم یہ بات بار گورنمنٹ سے کہہ چکے ہیں، خدا کے لیے اس نیٹ کو بڑھایا جائے،
یہ نیٹ میں سب کو شامل کیا جائے. جب تک آپ نہیں شامل کریں گے اور انہیں 10 لاکھ کو آپ سکویز کرتے جائیں گے, اب اس 10 لاکھ میں 3.5 لاکھ سیلریڈ پرسن بھی ہیں, تو ٹوٹل ٹیکس پھر کتنے ہوئے, آپ سارا ٹیکس ان کے اوپر کر دیں اور ہر سال آپ ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں, تو انہی سے سکویز کرتے جائیں گے, تو وہ کیا ہوگا, بزنس بڑھے گا نہیں, لوگ اسے نکلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس کا ہوا بھی. ایز ٹریڈر ونگ پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کی کیا پلاننگ ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے تو اس کے اوپر ایک پلان کیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو اپنا صارف ہے جو کمرشل بجلی الیکٹریسٹی یوز کر رہا ہے اس کو NTN میں دے کے شامل کریں اس میں. صحیح. جب آپ اس میں شامل کریں گے تو آپ کے کم از کم کوئی 1.25 کروڑ سے اوپر آپ کے ہیں, کیا نام ہے, جو آپ نے دیے ہوئے ہیں, کنیکشن دیے ہوئے ہیں, ان کنیکشن سے بندے آپ کے پاس آ جائیں گے, خود آپ انہیں کو لے کے میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ بڑی اچھی سجیشن ہے, اور آپ اگر گورنمنٹ کو یہ کنوے کر سکیں تو اس پر عمل درآمد اگر شروع ہو جائے تو جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا بھی تھوڑا بوجھ کم ہوگا, اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جن نیک ارادوں سے آپ اس پوسٹ پر آئے ہیں آپ ان کو ضرور پورا کر سکیں, اور متحد ہو کر ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے, اور جب آپ لوگ مسائل کا حل نکالیں گے تو کسٹمرز اور عام شہریوں کو بھی ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا.